جانور کے حوالے سے جو بڑا جانور ہوتا ہے، جو ضروری مسئلہ ہے وہ سن لیں، لوگ شراکت داری کرتے ہیں جانور کی قربانی کے حوالے سے۔ بڑا بنیادی مسئلہ ذہن میں رکھ لیں کہ ان 7 انگوں میں جو آنگی ہوتے ہیں نا، جن کا انگ ہوتا ہے، اگر کسی ایک شخص کی نیت بھی یہ ہوئی نا کہ میں نے گوشت کے لیے قربانی کی ہے، تو سب کی قربانی ضائع ہو جائے گی۔ یہ بنیادی مسئلوں کا پتہ ہونا چاہیے۔ جب آپ مشترکہ قربانی کیا کریں تو سب سے پہلے نیت معلوم کر لیا کریں، منہ سے کہوا لیا کریں بھی ہاں بھی قربانی کس لیے کر رہے ہو، تو وہ بتائے گا کہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، سنت ابراہیمی میں کر رہا ہوں، پھر وہ قربانی جائز ہے۔ لیکن اگر کسی ایک سادہ لو آدمی نے بھی یہ نیت کر لی نا قربانی دا میرا بھی انگ پالو، میں نے بھی گوشت ملے گا، تو 7 کے 7 ضائع ہوگا۔ اسی طرح ایک اور مسئلہ سن لیں دل پر ہاتھ رکھ کر، اگر ایک آنگی دا رزق بھی حرام دا ہوئے گا نا تو سارے دی قربانی ضائع۔ اس وجہ تو میں سارے نو تاکید کروں گا کہ جدو قربانی کرو تے رزق حلال نال کرو۔ انہیں رزق حرام کی ہوندہ ہے صرف رشوت لینا؟ نہیں، رزق حرام وہ رزق ہے جو آپ ظلم سے کماتے ہیں، جو دھوکے سے کماتے ہیں، ملاوٹ سے کماتے ہیں، جھوٹ بول کر کماتے ہیں، کسی کی جیب سے ناجائز منافع خوری کے ذریعے کماتے ہیں۔ یہ ساری صورتیں یہ کیا ہیں؟ حرام رزق کی ہیں۔ حرام رزق اگر اس کو آپ استعمال کریں گے چاہے کسی بھی نیک کام کے لیے، اس کی کوئی قبولیت نہیں ہوتی، بلکہ جو اہل اللہ تھے نا، جو اللہ والے لوگ تھے، اگر ان کو شائبہ بھی ہو جاتا نا کہ فلاں بندے کا رزق جو ہے اس میں حرام ہے، تو وہ انگلی مار کرنا منہ سے شربت بھی نکال دیتے تھے۔ یہ تو قربانی تو دور کی بات ہے، وہ اپنے جسم میں بھی نہیں لے کے جاتے تھے۔ حرام رزق کھانے والا اور کمانے والا اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی، اس کا حج عمرہ قبول نہیں ہوتا، اللہ یہ کہ وہ سچے دل سے توبہ کرے اور جن جن کے ساتھ ظلم کیا ہے اس ظلم کو اس کی تلافی کرے، اور کسی کا مال کھایا یا دھوکہ دیا تو واپس کرے۔ یہ اتنا اہم مسئلہ ہے۔ یعنی 7 انگ جو ہوتے ہیں، اگر کسی ایک شخص کا بھی انگ اس میں حرام کمائی کا آ گیا تو سمجھ لو کہ ساری قربانی ضائع ہو۔